کریں 1947 میں کہا جاتا ہے کہ بھارت آزاد ہوا. یہاں شاید ہم میں سے کوئی بھی نہیں مانتا ہوگا کہ بھارت واقعی آزاد دیش. میشرام جی نے بھی جب آزاد کہا تھا تو کتھت آزادی کہا تھا. میں نے اس کو مارک کیا تھا. سو کالڈ. کیسی آزادی ہے کہ چاول ہمارے دیش میں کتنے بھاؤ میں بکے گا یہ ورلڈ بینک طے کرتا ہے. نیم ہمارے دیش میں کب بکے گا کہ نہیں بکے گا، اس کا پیٹنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا IMF طے کرتا ہے. ہم سیکس ایجوکیشن اپنے بچوں کو دیں گے یہ UNO طے کرتی ہے. ہم آزاد کدھر سے ہو گئے میری سمجھ میں نہیں آتا. آزادی نہیں تھی وہ اصل میں آئے تھے براہمن لوگ باہر سے. میری شبدوں پر غور کرنا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ برٹشرز آئے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریز آئے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ برہمنس آئے تھے. Who are Brahmins? Aryans are the Brahmins. یاد رکھنا، آرینس کو آرین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عراق کے اس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے جس گاؤں کا نام ہے اور. اس گاؤں نے پوری دنیا کو مورتی پوجا کا کلچر سکھایا. وہ گاؤں پوری دنیا کو مورتی پوجا میں پھنسا دینے والا گاؤں ہے. اور اسی میں انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے، کیونکہ انسانوں کو غلام بنانے کے لیے ہمیشہ سے سب سے بڑا سوتر رہا ہے مورتی پوجا. مورتی پوجا کی وجہ سے انسان اپنے کو چھوٹا اور کسی اور کو بڑا ماننے لگتا ہے. انسان اپنی آزادی کا سیلف کانفیڈنس ختم کر دیتا ہے. جبکہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. غریب سے غریب انسان، ایک اندھا انسان، ایک لولا اور لنگڑا انسان، ایک اپاہج انسان جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، وہ انسان بھی گورو سے یہ کہہ سکتا ہے میں بڑا ہوں. اور اے سورج تم مجھ سے چھوٹے ہو، اے چاند تم مجھ سے چھوٹے ہو، آسمان تم مجھ سے چھوٹے ہو، ستاروں تم مجھ سے چھوٹے ہو، ہوائیں تم مجھ سے چھوٹی ہو، یہاں تک کہ فرشتوں تم مجھ سے چھوٹے ہو. اس لیے کہ میں تمہارے لیے نہیں بنا، تم سب میرے لیے بنے ہو. انسان سے بڑا صرف انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس کی کوئی مورتی نہیں بنا سکتا، جس کا کوئی آکار نہیں بنا سکتا. اسی لیے اور کے اس گاؤں میں سب سے پہلے مورتی پوجا کے خلاف جو سنگھرش شروع کیا تھا وہ شروع کیا تھا اس انسان نے جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام. جس کو آگ میں جلایا گیا، جس کو پہاڑوں سے پھینکا گیا، جس کو گاؤں سے نکالا گیا، جس کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جس کے پتا جی نے اس کو چھوڑ دیا، جس کے خاندان نے اس کو چھوڑ دیا. مگر وہ چونکہ سارے انسانوں سے پیار کرتا تھا اور وہ اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جینے کا اپنے خدا سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے کہا میں مورتی پوجا کے خلاف آواز لگاتا رہوں گا چاہے تم میرے ساتھ جو کرو. اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب تک انسان مورتی پوجا کرتا رہے گا وہ انسانوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا. انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد دلانے والی چیز صرف ایک ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے مالک کو پہچانے اور پہچاننے کا ڈھونگ نہ رچائے. اس زمانے میں تو مصیبت یہ ہے کہ دھرم کے نام پر ڈھونگی دنیا میں بہت بڑی تعداد میں ہیں. مسجدوں میں بھی ہیں، مزاروں میں بھی ہیں، مندروں میں بھی ہیں، گرجاؤں میں بھی ہیں. اس کی وجہ سے دنیا کے اچھے انسان صحیح دھرم سے مایوس ہو گئے. وہ اور گاؤں ہے جہاں سے نکلے آرینس، اور انہی آرینس کو کہا جاتا ہے برہمن. میرا اس پر ایک ریسرچ ہے، کئی سال میں نے اس پر ریسرچ کیا، ایک پوری ٹیم تھی اکیڈمی کی، میں نے اس پر تھیسس لکھا. میں پورے 100% کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو جو اس وقت تباہ کر رہے ہیں، صرف بھارت کو نہیں، وہ ہیں برہمنس، وہ ہیں آرینس. اب سوچو ذرا کہ 1947 میں سو کالڈ آزادی دی گئی بھارت کو،
اور نیکسٹ ایئر 1948 میں اسرائیل کے ناجائز بچے کو جنم دے دیا گیا. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے برہمنز کا ایک سوچا سمجھا ایک ورلڈ آرڈر لانے کا ایک طریقہ تھا. پہلے بھارت کی ویوستھا کو توڑا گیا. بھارت کے اندر جو نان برہمنز ہیں، جو مول نواسی جن کو آپ کہتے ہیں، ان کو کمزور کیا گیا، ان کو کئی حصوں میں بانٹا گیا، ان کو نان ایشوز پر آپس میں لڑایا گیا. اور پبلک تو بیچاری کچھ جانکار ہوتی نہیں، وہ جس قسم کے جذباتی سلوگنز لگا دو پبلک تو زندہ باد مردہ آباد کرنے لگتی. میں نے کتنی پولیٹیکل ریلیز میں، جب میں ینگ اسٹوڈنٹ تھا تو جب پولیٹیکل ریلیز نکلتی تھیں تو میں دیکھتا تھا، اتفاق سے میرا جو گھر اور میرا جو مدرسے کا بیچ کا راستہ تھا اسی میں زیادہ تر بہت بڑا گراؤنڈ تھا، ساری پولیٹیکل ریلیز اسی میں ہوتی تھی. تو میں دیکھتا تھا کہ پچھلے ہفتے جو لوگ پچھلی فلاں پارٹی کے ریلی میں آئے ہیں وہی لوگ آج اس کی اپوزیشن پارٹی کی ریلی میں آئے اور بڑے زور سے نعرہ لگا رہے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ چاچا، ماما، آپ کون سی پارٹی کے ہیں؟ تو وہ یو پی کی زبان میں کہتے تھے، بچہ ہم نہ ہی جانے تھے. سوری چائلڈ، وی ڈونٹ نو. ارے بابا، آپ راجنیتک ریلی میں آئے ہو. ارے ہم نہ ہی جانے تھے، ہم کا نچلو گھومے سے مطلب، ہم کا 2 پوڑی دے تھے اور ہم کا ایک بس میں بٹھائے لائے تھے، بس ہم کا مطلب سب زندہ باد سب مردہ باد. یہ ہے ڈیموکریٹک سسٹم، یہ ہے پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم، سب زندہ باد سب مردہ باد. پڑھے لکھے لوگ کون سے ریلی میں آتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ کون سا ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں لگتے ہیں؟ جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ بیچاری وہی جنتا ہے جو سب زندہ باد اور سب مردہ باد. ان کو لکھنؤ گھما دو اور اس کے بعد شراب پلا دو، جا کے ووٹ ڈال دیں گے. یہ ایک سوچا سمجھا ایک پلان تھا جس کے تحت، جیسے کبھی انہوں نے کہا کہ برہمن راشٹر بنایا گیا، ایک باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا. آخر کیوں بنگال کو توڑا گیا؟ آج ہم یہاں بنگال میں بیٹھے ہیں. کیوں بنگال کو توڑا گیا؟ اس لیے کہ بنگال کے مسلمانوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کو چن کر پارلیمنٹ میں بھیجا تھا. اسی بات کی سزا ملی تھی بنگال کے مسلمانوں کو. اور ہم آپ سے کیا بتائیں، ہم تو آپ کا جو رشتہ ہم سے ہے، ہم اسی کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں. بہت صاف سن لیجئے، 1935 میں جب انڈیا ایکٹ بنایا گیا، بلکہ اس سے پہلے جب ڈاکٹر امبیڈکر نے اس 6 گھنٹے کی نان اسٹاپ تقریر میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب ہم کو دھرم پریورتن کرنا ہے، اب ہم کو اپنا دھرم بدلنا ہے، اس دھرم کے اندر رہتے ہوئے ہم کو نیائے نہیں ملے گا. جیسے ہی ادھر ڈاکٹر امبیڈکر نے اس مہاراشٹر کے اس گاؤں میں 6 گھنٹے کی نان اسٹاپ ہسٹوریکل اسپیچ میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، نیکسٹ 13 ڈیز کے بعد برٹش پارلیمنٹ نے انڈیا ایکٹ 1935 پاس کر دیا. کیا مطلب اس کا؟ یہ ہے انٹرنیشنل برہمنزم، یہ ہے سمجھنے کی ضرورت. 1935 کا جو انڈیا ایکٹ بنا، اس کے نتیجے میں انہوں نے طے کیا کہ انڈیا کے اندر اب جنرل الیکشن کراؤ اور نان ایشوز پر لوگوں کو لڑاؤ، ورنہ اگر اصلی ایشو تک انڈیا کی پبلک پہنچ گئی تو اس کے بعد پھر ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. پھر لوگ نالجیبل ہو جائیں گے، لوگ انفارمڈ ہو جائیں گے، لوگ اویکن ہو جائیں گے، لوگ جاگرک ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کھیل ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس لیے اس کے بعد جلدی سے اس کے بعد پھر اب جب اس کے بعد سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مسئلہ ڈاکٹر امبیڈکر نے اٹھایا، اور سچی بات یہ کہ صحیح جگہ پر انہوں نے ہٹ کیا تھا، لیکن میں اپنے دیش کی اور انسانوں کی بہت بڑی بدقسمتی مانتا ہوں کہ پونا پیکٹ کے ذریعے ڈاکٹر امبیڈکر کو 10 قدم پیچھے ہٹنا پڑا. 10 قدم نہیں، 100 قدم پیچھے ہٹنا پڑا. کاش یہ پونا پیکٹ کے ذریعے اس گاندھی جی کے پھینکے ہوئے جال کے چکر میں نہ پڑتے تو آج اس دیش کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن مایوسی کی بات نہیں، نراشا کی بات نہیں، سنگھرش میں ایسے موقع آتے ہیں،
संघर्ष में हमेशा ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये वॉर की स्ट्रेटजीज हैं। कभी कभी रुक जाना पड़ता है, कभी दाहिने घूम जाना पड़ता है, कभी बाएं घूम जाना पड़ता है, कभी 2 कदम पीछे हट जाना पड़ता है। तो इसलिए एक बात तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ, जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, और मैंने ये बेशराम जी से उस वक्त भी कहा था, इस बात के नेटवर्क बनाइए कि मुसलमानों को सही व्यवस्था का पता तो चले। मुसलमान आपको भी उसी नजर से देखता है जिस नजर से वो एक मंदिर में बैठे हुए पुजारी को देखता है, जबकि उसे बिल्कुल पता नहीं है कि आपको कोई ताल्लुक मूर्ति पूजा से नहीं है, आपका कोई ताल्लुक इस तमाम ये जो ढोंग रचा रखे गए हैं उससे नहीं है। उसे पता चलना चाहिए। और इस बीच में मैं ये बात भी बड़ी मोहब्बत और प्रेम के साथ, मैं खुदा को गवाह बनाता हूं कि मैं किस मोहब्बत के साथ यहां पर आया हूं, मुझे क्या ताल्लुक है आपके इस मिशन से और आपकी इस दर्द से। और मैंने जो बेशराम जी से मुलाकात की, मैंने महसूस किया कि अगर मैं इस मिशन में मैंने जाकर अपनी ताकत इसमें न लगाई तो मैं खुदा के यहां जवाब देना पड़ेगा मुझे।